حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ان کی قربانی کیا، ان کی نہ نماز قبول ہوتی، نہ ان کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے جو یہ 3 کام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قربانی ایک ایسا عمل ہے، قربانی والی دن اگر آپ جانور کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں یا اگر وہ جانور آپ کے گھر میں بندھا ہوا ہے، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کو ذبح کرنے کے بعد پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہ جو ہیں اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور قربانی اگر کسی پہ واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے اپنے مال کو بچانے کے لیے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. پھر سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ان کی قربانی کیا، ان کی نہ نماز قبول ہوتی، نہ ان کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے جو یہ 3 کام کرے. سب سے پہلا کام، جو لوگ شرک کرتے ہیں نہ ان کی قربانی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. ہمارے اکثر دیہاتی سادہ لوگ جا کے مزاروں پہ سجدہ لگاتے ہیں، مزاروں سے اولاد مانگتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کی درگاہ پہ جاتے ہیں، وہاں ان سے مانگتے ہیں. تو وہ اللہ کا ولی قبر کے اندر سے انہیں کہتے ہیں کہ تم کیوں مجھے خدا بنا رہے ہو، کیوں مجھے تم فرعون بنانے پہ تلے ہوئے، میں تو اللہ کی مخلوق میں سے ہوں. تو جو شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا اس کا نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں. نمبر 2، سود خور شخص، اس کی نہ قربانی، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں. اور نمبر 3، حرام کا کاروبار کرنے والا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اگر آپ ایک حرام کی دولت کمانے والے کو اپنی قربانی میں شامل کریں گے تو آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہاں ایک کسٹم کے ایک آفیسر ہیں، DSP ہیں، تو وہ حج کرنے جا رہے تھے، میرے پاس آئے، کہا کہ مولانا صاحب میں حج کر سکتا ہوں، میں اپنی حلال تنخواہ سے کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو بنگلے کوٹیاں بنائی ہیں معذرت کے ساتھ، آپ کی شاید اتنی تنخواہ اور پینشن نہ ہو، لیکن آپ نے کمائے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حرام کی دولت ہے. اس نے کہا بالکل حرام کی دولت، تو میں نے آپ کا سارا مال مشکوک ہے. تو اس نادان نے کیا کہ اپنے پیسے لے جا کر کسی دوسرے شخص سے بدل دیے اور پھر حج پہ چلا گیا. تو یاد رکھیے کسی 10 آدمیوں سے بھی آپ اپنے پیسے، اپنی رقم بدل لیں تو آپ کی ملیت جو ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں بن جاتے. تو اسی طرح یہ 3 شخص، جو شرک کرنے والا ہے، جو سودی کاروبار کرنے والا ہے، جو حرام میں مبتلا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی. توبہ کریں، استغفار کریں اور ان حرام کے کاموں کو چھوڑیں. اللہ رب العزت آپ کی دنیا و آخرت کو سنوار دیں گے. اللہ رب العزت آپ کی عبادات کو قبول فرمائے.